بھائیو دوستو بزرگوں، یہ اللہ پاک کے راستے کی نقل و حرکت اور ایمان و عمل کی دعوت پھرنے والوں کے لیے اور جہاں جہاں کے لوگوں میں پھیرا جا رہا ہے سب کے لیے ہدایت کا سبب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کو اللہ پاک نے انسانوں کے دلوں کے پھرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ دل تو اللہ پاک کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ پاک جدھر چاہتے ہیں دلوں کو پھیر دیتے ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر محنت کریں اور اللہ پاک سے رو رو کر دعائیں کریں تو اللہ پاک انسانوں کو ہدایت عطا فرمائیں گے۔ جب محنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے درد و غم کے ساتھ ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی بے چینی، بے قراری اور درد و غم، فرمائیے جو درد و غم ہے اس کام کی روح ہے۔ درد و غم ہوگا تو یہ تبلیغ کا کام طبیعتوں پہ بوجھ نہیں ہوگا، اور اگر درد و غم نہیں ہے تو یہ تبلیغ کے تقاضے طبیعتوں پر بوجھ بن جائیں گے۔ فرمایا درد و غم کیسے پیدا ہوگا؟ فرمایا جب قوت عمل بڑھے گی تو قوت فکر بھی بڑھے گی۔ جو سارے دن دعوت دے دے کے تھکتے ہیں اور راتوں کو روتے بھی ہیں، فرمایا تھکا دینے والی محنت ہو اور رلا دینے والی دعائیں ہوں اور بھلا دینے والی فکر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں اس قدر غمگین رہتے تھے کہ اللہ پاک کو تسلی دینی پڑی ہے، میرے حبیب کہ اپنے آپ کو ختم کر دیں گے اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس درجے کا درد و غم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تسلی دینی پڑی، اس لیے فرمایا ہر صحابی بھی فکر مند، ایسے بے چین جیسے پانی کے بغیر مچھلی تڑپتی ہے۔ حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو اس قدر فکر تھی کہ ان کو فکر کی وجہ سے نیند نہیں آتی تھی، تو گھر والی کہتی حضرت آپ کو نیند نہیں آتی، کیا بات ہے؟ تو فرماتے تھے اگر آپ کو بھی یہ غم لگ جائے تو ایک کی بجائے دو ہو جائے۔ فرماتے تھے کسی کی شب سوتے کٹے ہے اور کسی کی شب روتے کٹے ہے، یا الہی ہماری کیسی شب ہے، نہ سوتے کٹے ہیں نہ روتے کٹے ہیں، نہ روتے رات گزرتی ہے نہ سوتے رات گزرتی ہے۔ آج ہم بھی دیکھ لیں کہ ہم کتنا راتوں کو جاگتے ہیں، دن کو کتنا پھرتے ہیں لوگوں کے پاس۔ آج کل تو کیلولے ہی ختم نہیں ہوتے سب جماعتوں کے، اور یہ بڑی رونے کی بات ہے۔ ہم جتنے پرانے ہیں یہ نئے ہمیں دیکھ کے چلتے ہیں، یہ چاہے ہم کتنا ہی ان کو کہتے بھی صحابہ کرام کو دیکھو، اب اگر ذمہ دار فکر مند ہے، محنتی ہے تو وہ نقد جماعت بھی نکال لیتے ہیں، مذاکرے بھی کر لیتے ہیں، مقامی کام بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر ذمہ دار ہی بے فکر ہو اور ساتھیوں کو محنت کا عادی نہ بنائے، دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کی دوستو بزرگوں بھائیوں محنت ہے، حضور والی محنت ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی فکر بھی، یہ ایسا کام نہیں ہے کہ کبھی کر لیا کبھی نہیں کیا۔ جیسے فقیر پیسے مانگتا ہے تو کبھی دیتے ہیں کبھی نہیں دیتے، کبھی کہہ دیتے ہیں بابا معاف کرو، اور گھر والی پیسے مانگے کہ گھر میں آٹا دال سبزی نہیں ہے تو گھر والی کو کہہ دیں گے معاف کرو، آپ صبح کہہ دیں معاف کرو پھر شام کو گھر میں داخل ہو جائے آپ کو کھانا مل جائے گا آپ کو۔ جیسے بیوی بچوں کو خرچہ دینا ذمہ داری ہے، چاہے آپ قرض لیں، چاہے مزدوری کریں یا سامان ادھار لے کر آئیں، چونکہ جو آپ نے نکاح کیا ہے تو ذمہ داری ہے آپ، اور جو یہ کام نہیں کر سکتا اس کے لیے حکم ہے کہ وہ نکاح نہ کرے، وہ مسجد کے کونے میں بیٹھا رہے اور تسبیح پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے۔ یہ ذمہ داری کا کام ہے۔ کتنے حضرت جی فرماتے ہیں کہ پہلے لوگ سنتے نہیں، جو سنتے ہیں وہ سمجھتے نہیں، جو سمجھتے ہیں وہ کرتے نہیں، جو کرتے ہیں وہ جمتے نہیں۔ کبھی اجتماعی عمل میں بیٹھ گئے کبھی نہیں بیٹھے،
کبھی مشورے میں شرکت کی، کبھی نہیں کی، کبھی گشت میں آئے، کبھی نہیں آئے، کبھی شب جمعہ کو گئے، کبھی نہیں گئے، کبھی رات کا قیام کیا، کبھی نہیں کیا، کبھی 2.5 گھنٹے دیے، کبھی نہیں۔ ایسا آدمی تبلیغ میں ترقی نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، کچھ کر لیا تو مل جائے گا، جو ہر حال میں کرے گا وہ جمے گا، اور جو ہر حال میں نہیں کرے گا وہ پت جھڑ کی طرح جھڑ جائے گا، جیسے پتے جھڑ جاتے درختوں کے موسم خزاں میں۔ جب تبلیغ کو پیچھے کرتا ہے اور دنیا کے کاموں کو آگے کرتا ہے تو تبلیغ پیچھے نہیں ہوتی، وہ خود ہی پیچھے ہو جاتا ہے۔ تبلیغ میری وجہ سے نہیں چل رہی۔ اس لیے فرمایا پہلے تو ہم تبلیغ والوں کی بات سنتے ہی نہیں تھے، وہ پھر تبلیغ والے راستہ بھی بدل دیتے تھے۔ جو سنتے ہیں وہ سمجھتے نہیں، جو بزرگ سمجھانا چاہتے ہیں وہ نہیں سمجھتے ہیں، جو سمجھتے ہیں وہ کرتے نہیں، جو کرتے ہیں وہ جمتے نہیں، یعنی اہتمام نہیں کرتے۔ اس لیے دوستو یہ کام ہے، حضرات صحابہ کرام نے کیسے قربانیوں کے ساتھ یہ کام کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو کل قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہونا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ امر بالمعروف کرے اور نہی عن المنکر کرے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس امت کو بہترین امت فرما رہے ہیں کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کے نفع رسانے کے لیے تمہیں نکالا ہے، تم اچھائی کا حکم کرتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو، اللہ پر ایمان۔ آیت کی تفسیر میں آئے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمام امتوں میں بہترین امت قرار دیا ہے، اور اس کے علم ازلی میں پہلے ہی سے مقدر ہو چکا تھا، جس کی خبر بعض انبیاء سابقین کو دے دی گئی تھی۔ اس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں سے افضل ہوں گے، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی جملہ امم و اقوام سے سبقت لے جائے گی۔ اس لیے ہوگا کہ ان کو اکرم و اشرف پیغمبر نصیب ہوگا، ادوم و اکمل شریعت ملے گی، یعنی کامل شریعت ملے گی، علوم و معرف کے دروازے ان پر کھول دیے جائیں گے۔ ان کی محنت اور قربانی سے ایمان، عمل و تقویٰ کی تمام شاخیں سرسبز و شاداب ہوں گی۔ یہ امت کسی قوم و نسب و ملک و اقلیم میں محصور نہ ہوگی۔ اس امت کا دائرہ عمل دنیا کے تمام شعبوں کو محیط ہوگا، اور جہاں تک ہو سکے یہ ساری انسانیت کی خیر خواہی کریں، اور جہاں تک ہو سکے ان کو جنت کے دروازے پر لا کھڑا کر دیں۔ فرمایا اخرجت للناس میں اسی طرف اشارہ ہے۔ تو یہ امت تو اخرجت للناس، اللہ نے قیامت تک پھر اس امت کو نکالا ہے، یہ گھر میں بیٹھنے والی امت نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا اس لیے آتا ہے کہ قرآن کریم ہدی للناس ہے، اور اللہ جل جلالہ رب الناس ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافۃ للناس ہے۔ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اس لیے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل کیا ہے، داؤد آپ کے بعد ان قریب ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام احمد اور محمد ہوگا، وہ سچے اور سردار ہوں گے، ان کی ساری لغزشیں میں نے کرنے سے پہلے ہی معاف کر دی ہیں، وہ مجھے کبھی ناراض نہیں کریں گے اور میں ان سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا، اور ان کی امت میری رحمت سے نوازی ہوئی ہے۔ ان کی امت کو میں نے وہ نوافل دیے ہیں جو پہلے نبیوں کو دیے تھے، اور ان کی امت پر وہ چیزیں میں نے فرض کی ہیں جو پہلے نبیوں پہ فرض کی تھی، اور ان کی امت اس حال میں میرے پاس آئے گی کہ ان کے چہروں پر نبیوں جیسا نور ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے تمام نبیوں پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو میں نے تمام امتوں پر فضیلت دی۔ یہ فضیلت اس کام کی وجہ سے ہے، اگر کام کریں گے تو انعام بھی ملے گا اور مقام بھی ملے گا، اور خدا نہ خواستہ اگر کام نہ کیا نہ تو انعام ملے گا نہ مقام ملے گا، بلکہ پوچھ ہوگی۔ جیسے کسی کے والد کسی کو کراچی بھیجے بیٹے کو کہ بیٹا یہ فلاں کام کراچی جاؤ کر کے آؤ۔ اچھا، جس کام کے لیے گئے تھے کام بھی کر لیا اور سیر و تفریح بھی کر لی تو کوئی حرج نہیں، اور جس کام کے لیے بھیجا تھا وہ نہیں کیا، سیر و تفریح کر کے آ گئے، تو ابا جان اس کو انعام دیں گے؟ اس لیے فرمایا بہترین شخص وہ ہے جو خود اللہ کا ہو رہے، اسی کی پسندیدہ روش پر چلے اور اسی طرح لوگوں کو بلائے، اس کا قول و فعل
لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے مؤثر ہو اور وہ ہر قسم کے فرقہ وار نسبتوں سے یکسو ہو کر اللہ کی طرف منادی کرے اور اس کا تغرا امتیاز مذہب اسلام ہو۔ اسی کے لیے حضرات صحابہ کرام نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمریں صرف کی۔ اگر حضرات صحابہ کرام مکے مدینے میں رہتے اور اپنے گھروں کو نہ چھوڑتے، اس لیے فرمایا مدینے جیسا شہر نہیں دنیا میں، اور نماز جیسا عمل نہیں ہے، اور جمعہ جیسا دن نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے دنیا میں امام نہیں ہے۔ آج بتاؤ ان چیزوں کو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ صرف آدھا دن پیچھے رہ گئے تھے، جمعے کی نماز کے لیے ٹھہرے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے عبداللہ کیسے پیچھے رہ گئے؟ یا رسول اللہ صرف مجھے اندازہ ہے کہ میں نے شہید ہو جانا ہے، آخری جمعہ آپ کے پیچھے پڑتا جاؤں۔ کہ کتنا پیچھے رہ گئے؟ کہ آدھا دن۔ فرمایا 500 سال بعد جنت میں جاؤ گے۔ آج دوستو یہ کام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ دیکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال عبادت کی بیت اللہ میں اور غار حرا میں، کوئی مخالف نہیں تھا، اور جس دن دعوت دی ہے پورا مکہ خلاف ہو گئے، اپنے پرائے ہو گئے اور دوست دشمن بن گئے، اور پہلا پتھر چچا نے مارا۔ شیطان ڈرتا ہے دعوت سے، اذان ہوتی ہے اتنا بھاگتا ہے وہ کہ اس کی ہوا بھی خارج ہو جاتی ہے اس کی، ادھر سے اذان آئی تو ادھر بھاگا، ادھر سے آئی ادھر بھاگا، پھر اوپر چلا۔ اس لیے تبلیغ میں نکل کر بھی دعوت نہیں دینا دیتا وہ۔ جب آدمی یہ جو واپس جا کر کام نہیں کرتے مقامی، یہ دائی بنتے ہی نہیں ہیں، ان کے اندر تبلیغ ہے ہی نہیں۔ تبلیغ میں تو بہت لوگ لگے ہیں، تبلیغ تو کسی کسی کو لگی ہے۔ پہلے آدمی تبلیغ میں لگتا ہے، پھر تبلیغ اس کو لگتی ہے، پھر لوگوں کو لگاتا ہے، بنا ہوا بناتا ہے، جو صالح ہوگا وہ مسلح بنتا ہے۔ اپنا بننے میں سب کا بننا، 6 نمبر کے بغیر دائی کی اپنی زندگی دین نہیں بنتی، اور دین ان سے پھیلتا ہے جن کی اپنی زندگی میں دین ہو، بے دینوں سے دین نہیں پھیلتا۔ ایک ہے 6 نمبر کا بیان کر لینا، ایک ہے 6 نمبر کی حقیقت کا آ جانا، یقین بدل جائے۔ اس لیے فرمایا سب کی نفی کرو کہ محنت سے مال نہیں ملتا، اور مال سے چیزیں نہیں ملتی، اور چیزوں سے حاجت پوری نہیں ہوتی، اور زمینوں سے غلے نہیں ملتے، اور دوائیوں سے صحت نہیں ملتی، اور عہدے سے عزت نہیں ملتی۔ کون دیتا عزت؟ نمرود ساری دنیا کا بادشاہ، تخت پر بٹھا کر لنگڑا مچھر کان ناک میں گھسا کر جوتے پڑوا کر ذلیل کر دیا۔ قارون جیسا دنیا میں مالدار نہیں تھا، سارا مال اس کے سر پہ رکھ کے قیامت تک زمین میں جائے گا وہ۔ جب اللہ کسی کو ذلیل کرتے ہیں تو کوئی دنیا کی طاقت مل کو عزت نہیں دے سکتی۔ وہ مصر گئے، ہمارے بزرگ بھی ان کے ساتھ سفر پہ تھے، ہندوستان کے بزرگ تھے، کہ جب مصر گئے ہم نے پوچھا کہ جہاں یہ قارون غرق ہوا تھا وہ جگہ تو بتاؤ۔ انہوں نے جا کے دیکھا ہی شہر کے درمیان سارے گٹر کا پانی اس کے سر پہ جا رہا ہے کہ یہاں غرق ہوا تھا۔ قیامت تک غرق ہوتا رہے گا۔ قیامت تک مالداروں کو بتا دیا، مالداروں اگر مال کے متعلق احکامات توڑے تو یوں ناکامی ہوگی۔ قیامت تک کے تاجروں کو بتا دیا اگر قوم شبا کی طرح احکامات توڑے تو ایسے ناکام ہو جائے جیسے قوم شعیب ناکام ہوئی ہے۔ اور قیامت تک کے زمینداروں کو بتا دیا، زمینداروں اگر زمین پر یقین کیا اور حکم توڑے تو قوم سبا کی طرح ناکام ہو جاؤ گے۔ جب حکم ٹوٹتے ہیں تو اللہ زندگیاں توڑ دیتے ہیں، میاں بیوی میں نفرت ہو جاتی ہے، اولادیں نافرمان ہو جاتی ہیں۔ باہر سے آیا تھکا آ رہا، بیوی سے کہہ رہا چائے بنا دے، بیوی کہہ رہے سو جا، دودھ بلی پی گئی ہے، اس کے حصے کا دودھ بلی پی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ زندگیوں کو توڑ دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا اگر یقین، اگر محنت اس کی صحیح ہوگی تو یقین صحیح ہوگا، یقین صحیح ہوگا تو عمل صحیح ہوگا، اور عمل سے اس لیے آتا حضرت جی فرماتے تھے دنیا دارالاسباب ہے، کرتے سب کچھ اللہ پاک اپنی قدرت سے ہیں، لیکن ان اسباب کو استعمال فرماتے ہیں، اور سب سے بڑا سبب انسان کی اپنی محنت کا ہے، کہ محنت سبب بنتی ہے انسان کے یقین کا، اور یقین سبب بنتا ہے انسان کے عمل کا، اور عمل سبب بنتا ہے انسان اللہ کی رضا یا ناراضگی کا۔
اور اللہ کی رضا سبب بنتی حالات کے درستگی کا، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سبب بنتی حالات کے خرابی کا۔ اب سب لوگ اپنے حالات بنانا چاہتے ہیں۔ مخلوق اور خالق دونوں متفق ہیں کہ حالات بن جائیں، لیکن حالات کا تعلق ہے اعمال کے ساتھ، اور اعمال کا تعلق ہے اعضاء جوارح کے ساتھ، اور اعضاء جوارح کا تعلق ہے دل کے ساتھ، اور دل کا تعلق ہے ایمان کے ساتھ۔ ایمان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس لیے فرمایا، حضرت جی فرماتے تھے غلط یقین دلوں سے نکل جائے، صحیح یقین۔ حضرت جی فرماتے تھے جب تک اندر کا باطل نہ ٹوٹے تو باہر کا باطل کیسے ٹوٹے؟ جب حق حق والوں پہ غالب نہیں ہے تو باطل والوں پر غالب کیسے آئے؟ غلط یقین آج جو ہم جمتے نہیں، جہاں یقین ہوتا ہے وہاں جمتا ہے، کہ صحیح یقین والا آدمی عملوں میں نظر آتا ہے اور غلط یقین والا آدمی شکلوں میں نظر آتا ہے۔ عملوں کا یقین ہوگا تو عملوں پر جمے گا، اور شکلوں کا یقین ہوگا تو شکلوں پر جمے گا۔ آج کیوں مسجد میں نہیں جمتے ہم؟ دکان پہ کیوں 10 گھنٹے بیٹھتا ہے آدمی اور مسجد میں 2.5 گھنٹے بھی نہیں دیتا کوئی؟ کہتے کیا ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ جہاں سے نہیں ہوتا وہاں تو 10 گھنٹے بیٹھتا ہے، اور جہاں سے ہوتا ہے عملوں سے وہاں 2.5 گھنٹے بھی نہیں دیتا۔ ہم کہتے کیا ہیں اور کرتے کیا ہیں؟ حضرات صحابہ کرام تو 4-6 مہینے باہر پھرتے تھے، واپس آتے آدھا دن اور آدھی رات، آدھا دن کام کرتے، آدھا دن مسجد کو دیتے، آدھی رات گھر کو، آدھی مسجد کو دیتے۔ مسجد نبوی 24 گھنٹے عملوں سے آباد، آنے والوں کو کھانا بھی کھلا رہے ہیں، ان کو دین بھی سکھا رہے ہیں، واپس جائیں تو ان کو ہدیے بھی دے رہے ہیں۔ مسجد نبوی میں انسان دائی بنتا تھا، نمازی بنتا تھا، ذاکر بنتا تھا، زاہد بنتا تھا، متقی بنتا تھا، معلم بنتا تھا، متعلم بنتا تھا، خلیق بنتا تھا، مجاہد بنتا تھا۔ مسلمان پہلے مسجد سے جڑتا ہے، پھر مسجد کے عملوں سے جڑتا ہے، پھر اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ پہلے مسجد سے کٹتا ہے، پھر مسجد کے عملوں سے کٹتا ہے، پھر اللہ سے کٹ جاتا ہے۔ انسانوں کی بننے کی جگہ مسجدیں ہیں۔ جب مکے سے مدینے ہجرت کی مدینے مکے والوں نے، تو مدینے والے انصار نے آدھی زمینیں مہاجرین کو دے دی۔ ہم اپنی بیٹی کو زمین نہیں دیتے، بہنوں کو محروم کر دیتے ہیں، پھوپھی کو نہیں دیتے، پھر وراثت پر لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جن کا اپنا مکان بھی نہیں ہے، کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، ایک مرلہ زمین، ان کی زندگی نہیں گزر جاتی؟ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں بہن بھائی، کتنی محبت ہوتی، یعنی 10 سال عمر ہوگی بھائی کی اور 8 سال، یعنی دوپہر کو بھائی سکول سے نہیں آیا، کئی چکر لگائے بہن دروازے پہ جائے، پھر واپس کسی نے پوچھا بیٹی کیا بات ہے؟ اس نے کہا میرا بھائی سکول سے نہیں آیا، کافی دیر ہو گئی۔ یہی بھائی بہن کو محروم کرتا ہے۔ اسے آدھی زمینیں مہاجرین کو دے دی، اور ان کے کھجوروں پر پورے عرب کی مہمانی ہوئی ہے۔ ان کے گھروں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی آ کے ٹھہری ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہجرت نہ ہوتی تو میں انصاری ہوتا، کہ انصار میرے اندر کا لباس ہے اور دوسرے میرے باہر کا لباس ہے، اور میرا مرنا جینا انصار کے ساتھ ہے۔ ایک وادی میں انصار چلیں اور ایک وادی میں دوسرے لوگ چلیں تو میں انصار کی وادی میں چلوں۔ اے انصار لوگ بھیڑ بکریاں لے کر جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے کر جاؤ۔ حضور نے دعائیں دی، اے اللہ انصار کی مغفرت فرما، ان کے بیٹوں کی مغفرت فرما، ان کے بیٹوں کے بیٹوں کی مغفرت فرما، ان کے غلاموں کی مغفرت فرما، ان کے پڑوسیوں کی مغفرت فرما، اور ان کی بیویوں کی مغفرت فرما۔ آتا ہے جن لوگوں نے ہجرت کی اور جن لوگوں نے ان کی نصرت کی، فرمایا وہ پکے ایمان والے ہیں، ان کے لیے عزت کی روزی ہے اور ان کے لیے مغفرت ہے۔ حضور نے فرمایا اگر زندگی ہے تو آخرت کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہجرت نصرت کرنے والوں کی مغفرت فرما دی۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم نے بھی آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی، جب تک زندہ رہیں گے دین کے لیے محنت اور کوشش کرتے ہی رہیں گے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت ہے۔ بچہ کو جگت دے دینا تبلیغ کو، تو اسی تبلیغ کی آپ اندازہ لگائیں، آنے والے مہمانوں کو کھانا بھی کھلائیں، واپس جائیں تو ہدیے بھی دیں، اور جنگوں پر جنگیں ہو رہی ہیں اور سفر پر سفر ہو رہے ہیں۔ اور فرمایا ذرا خیال آیا کھیتوں باغوں کا کہ بار بار کے نکلنے سے ہمارے کھیت باغ تو اجڑ گئے۔ مدینے والوں ایسا کرتے مشورہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 6 مہینے کی چھٹی لے لیتے ہیں، مقامی کام کریں گے لیکن باہر نہیں جائیں۔ ابھی سوچا ہی تھا کہ قرآن پاک کی آیت نازل ہو گئی
کیوں اپنے ہاتھوں اپنے کو ہلاکت میں ڈالتے ہو؟ کیوں اعلیٰ سے ادنا میں لگتے ہو؟ کیوں اجتماعی سے انفرادی کی طرف جاتے ہو؟ اسی میں لگو۔ یہ وہ زمانہ تھا جب پیٹوں پر پتھر باندھے جا رہے تھے فاقے کی وجہ سے۔ جیسے میری خندق کے موقع اصل میری کمر سیدھی نہیں ہوتی، میں نے پتھر باندھا، حضور فرمائے نے 2 پتھر باندھے ہوئے۔ بتاؤ، معصوم بچے فاقے برداشت کر رہے ہیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ باطل کو جو توڑتا ہے، یہ دوستو مجاہدوں سے باطل ٹوٹتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام، دیکھو یہاں بہت مضبوط چٹان تھی، ٹوٹتی نہیں تھی، حضور نے ایک مارا، اس میں چنگاری نکلی تو کیسر و کسرا فتح ہو گئے۔ یہ مذاق کر رہے ہیں، یہ منافق، پیٹ میں روٹی نہیں ہے، کیسر و کسرا فتح ہو گئے، ہوئے یا نہیں ہوئے بتاؤ؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو توڑ کر ان کے پاؤں میں لا کے ڈال دیا۔ ان کی شہزادیاں ان کی باندیاں بنی ہیں، اور ان کے شہزادے ان کے غلام بنے ہیں، ان کے تاج و تخت ان کے پاؤں میں آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں دین میں کمی آ جائے اور ابو بکر زندہ رہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ آج ہماری دکان کو تو ہاتھ لگا کے دیکھے کوئی، ہمارے مکان کی اینٹ نکال کے دیکھیں، حضرت ابو بکر کا سب کچھ لگا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی، حضرات صحابہ کرام نے قربانیاں دی، تو اللہ نے سارے احکامات کو زندہ کر دیا۔ ایمانیات ہیں، عبادات ہیں، اخلاق ہیں، معاملات ہیں، عدل و ان سارے احکام۔ لیکن اللہ کی شان، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے کچھ دن پہلے مدینے پر 2 لاکھ کا لشکر آ رہا تھا روم کی طرف سے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کے مقابلے کے لیے ایک لشکر تیار کیا، جس کو امیر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو بنایا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں متبنہ پوتے لگتے تھے، متبنہ بیٹے کے حضرت زید کے۔ اس لشکر کو روانہ کیا، لیکن اللہ کی شان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہو گئی، تو وہ لشکر جرف میں جا کے ٹھہر گیا۔ مدینے کے قریب جگہ ہے جرف۔ اسامہ کو حضور سے بڑی محبت تھی، وہ روزانہ ملنے آتے تھے۔ آپ علیہ السلام کو بھی اسامہ سے بڑی محبت ہے، ان کو وہاں بھیجا، پھر کچھ روزانہ آتے چلے جاتے، پھر طبیعت اچھی ہو گئی، پھر وہ لشکر روانہ ہو گیا۔ پھر سوموار کے دن زوال کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ اتنا بڑا صدمہ صحابہ کرام پر کبھی نہیں آیا، چونکہ اتنی محبت تھی کہ وضو کا پانی نیچے گرنے نہیں دیتے تھے، لعاب دہن کو اپنے ہاتھوں پہ ملتے تھے۔ یا رسول اللہ، ہم گھر میں ہوتے ہیں، آپ یاد آ جاتے ہیں، ہم گھر میں بے چین ہو جاتے ہیں، ہم آپ کے گھر کے چکر لگاتے ہیں، کہیں آواز سن لیں، کہیں زیارت کر لیں۔ یا رسول اللہ، مکہ مدینہ چھوڑنا آسان، بیوی بچوں کو چھوڑنا آسان، گھر کاروبار چھوڑنا آسان۔ یا رسول اللہ، جب آپ سے جدا ہوتے ہیں پتہ ایسا لگتا ہے جیسے بدن سے روح جدا ہو جائے۔ حضرت معاذ کو بھیج، معاذ یمن چلے جاؤ، واپس آؤ گے تو مجھے نہیں پاؤ گے، میری قبر کو دیکھو۔ اتنی ہر گھر میں رونے کی آواز۔ حضرت ابو عمر رضی اللہ عنہ کو ہوش نہیں کہ جو یہ کہے گا حضور کا وصال ہو گیا میں اس کی گردن کاٹ دوں گا۔ حضرت عثمان بول نہیں سکتے، حضرت علی میں سکت نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کا بوسہ لیا اور سب کو بٹھایا اور خطبہ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیرے رسول ہی تو تھے، خدا تو نہیں تھے جن کو موت نہ آئے، اور جو دین سے پھر جائے گا وہ اپنا نقصان کرے گا۔ سارے مسائل حضرت ابو بکر کو معلوم تھے۔ حضور کے وصال پر حالات خراب ہو گئے اور ادھر مسلمہ قذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ تقریباً 40-45 ہزار کا لشکر اس کے ساتھ تھا۔ ادھر شجاع نامی عورت نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ ادھر مسلمان بہت سے ایسے تھے جو مرتد ہو گئے، بعض ایسے تھے جو زکوٰۃ دیں گے لیکن مدینے نہیں پہنچائیں گے، زکوٰۃ کا انکار کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ مسلمانوں کی ایسی حالت ہو گئی تھی کہ جیسے بارش میں بکریاں بھیگ کر ایک کونے میں جمع ہو جاتی۔ ایسے موقع پر حضرت عمر نے امت کو سنبھالا ہے، اس لیے حضرت عمر کہتے تھے اے ابو بکر مجھے ایک دن کی نیکی دے دیں اور ایک رات کی نیکی دے دیں تو میں ساری زندگی کی نیکی دینے کو تیار ہوں۔ اس موقع پر امت کو سنبھالا ہے، یعنی سارے کے حضور کا روزہ کہاں ہوگا؟
حضور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ اسامہ کا لشکر بھی واپس آ گیا حضور کے وصال پر، اسامہ کے لشکر کو روانہ کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا امیر المومنین حالات بدل گئے، مدینے پر خطرہ ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس لشکر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم روانہ کر دیں اس کو ابو بکر نہیں روک سکتا، اگر روکے گا تو فتنوں کے دروازہ کھلنے کا خطرہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھیجیں اور ہم روک لیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ابا جان نے جیسی محنت کی ایسی محنت نہ کرتے تو دنیا میں سجدہ کرنے والا انسان باقی نہ رہتا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے تھے ابو بکر نہ ہوتا تو دنیا میں دین نہ ہوتا۔ حضرت ابو بکر خود فرما رہے ہیں آخری وقت میں مرض الوفات میں ہیں، منبہ بن حارثہ نے آ کے خبر دی اے امیر المومنین فلاں علیہ کے لوگ مرتد ہو گئے، فرمایا مجھے بٹھاؤ، اگر میں اس وقت مر جاؤں تو شام ہونے سے پہلے لشکر بھیج دینا، اور شام کو مر جاؤں تو صبح ہونے سے پہلے لشکر بھیج دینا۔ اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر اگر میں اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو لشکر کو نہ بھیجتا تو مدینہ آگ کی بھٹی بن جاتا۔ فرمایا ایک ٹوٹے ہوئے نقشے کو بنانے کا زمانہ، ایک بنے ہوئے نقشے کو چلانے کا زمانہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا زمانہ ٹوٹے ہوئے نقشے کو بنانے کا زمانہ ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ بنے ہوئے نقشے کو چلانے کا زمانہ ہے۔ سارے حالات بگڑ گئے، جیسے کارخانہ چل رہا تھا تو ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا۔ حضرت ابو بکر نے ایسے موقع ادھر مسلمان مرتد ہو گئے، زکوٰۃ کا انکار کر دیا، ادھر شجاع نامی عورت نے جو ہے دعویٰ کر دیا، ادھر مسلمان قذاب نے نبوت کا دعویٰ، مسلمان۔ حضرت ابو بکر فرما رہے صحابہ نے عرض کیا یا امیر المومنین یہاں مستورات ہیں اور ام المومنین ہیں، مدینے پر خطرہ ہے، حالات بدل گئے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا ہم شہید ہو جائیں، ام المومنین بھی شہید ہو جائیں، کوئی دفن کرنے والا انسان باقی نہ رہے، اس کو تو برداشت کر سکتے ہیں، اور دین میں کمی آ جائے۔ اس کو اونٹ کے ساتھ رسی دیتا تھا، جو رسی نہیں دے گا ہم اس سے بھی لڑائی کریں گے۔ ایک ہے نشر دین، ایک ہے نقش دین، ایک ہے حفاظت دین، ایک ہے اشاعت دین۔ اگر مسلمانوں کی زندگی میں 100% دین ہو پھر تو باری باری جا سکتے ہیں، اور اگر مسلمانوں کی زندگی سے دین نکل جائے تو 100% کو نکلنا ہو۔ حضرت ابو بکر نے 100% کو نکالا ہے کہ مسلمانوں کی زندگی سے دین نکل چکا تھا۔ ایک ہے غیروں کو اسلام میں لانا، یہ اشاعت دین ہے، اور ایک دوستوں مسلمانوں کے دین کی زندگی سے دین کا نکل جانا دوستوں یہ نقش دین ہے۔ ایسے موقع پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرما رہے روانہ کرو۔ حضرت عمر کو بھیجا صحابہ کرام نے کہ حضرت ابو بکر سے کو امیر بدل دیں۔ حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کے سینے پر مکہ مارا، اے عمر زمانہ جہالیت میں بہادر تھے، آج بزدل ہو گئے، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم امیر بنائے اس کو ابو بکر بدل دے، اسامہ ہی امیر ہوں گے۔ اس کو روانہ کیا، خود پیدل چل رہے تھے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سواری پہ، انہوں نے عرض کیا ہے امیر المومنین یا آپ سواری پہ سوار ہو جائیں یا میں نیچے اترتا ہوں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہ آپ نیچے اتریں گے نہ میں اوپر سوار ہوں گا، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے پاؤں بھی اللہ کے راستے میں غبار آلود ہو جائیں۔ حضرت ابو بکر کی سواری کو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ رسی پکڑ کر ساتھ ساتھ لے کر چل رہے تھے، اور اگر جب ایک غازی اللہ کے راستے میں چلتا ہے ہر قدم پر 700 نیکیاں ملتی ہیں اور 700 گناہ معاف ہوتے ہیں، 700 درجے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ تھوڑی 17 سال عمر تھی، ایسے لشکر کو لے کر چلے تیزی کے ساتھ، جب بہت تیزی سے لے کر چلے، کبھی کسی راستے پر کبھی کدھر، کبھی 2 لاکھ کے لشکر سے 5 جاسوس بھیجے انہوں نے۔ 5 جاسوسوں نے ایک لشکر کو 5 جگہ دیکھا۔ انہوں نے واپس جا کے بتایا 5 لشکر تو مدینے سے باہر ہیں، پتہ نہیں مدینے میں کتنے، اور مدینے میں چڑیا کا بچہ بھی نہیں تھا۔ ان کو ادھر بھیجا، خود تقریباً 400-500 صحابہ کو جمع کر کے ایک بستی میں ظہر پڑی، ان سے لڑائی کی، انہوں نے توبہ کی، پھر عصر کہیں اور پڑی، مغرب کہیں اور پڑی، عشاء کہیں اور پڑی، فجر کہیں اور پڑی، ظہر کہیں اور پڑی، عصر کہیں اور پڑی، مغرب
چاروں طرف سے آواز ہوا پھیل گئی، ارے کہ مسلمان تو اسی طاقت کے ساتھ ہے جیسے حضور کے زمانے میں تھے، وہ سمجھ کر نبی تو چلا گیا، ان کی ہوا اکھڑ گئی۔ 3 دن کے اندر اندر یہ ہوا پھیلی، اور فرمایا صاحب 3 دن مسجد نبوی میں اذان نہیں ہوئی، کوئی بالغ مرد نہیں تھا جو اذان دے، اور 100% مدینے، حالانکہ پیچھے ام المومنین ہے۔ ایسے موقع پر امت کو سنبھالا۔ حضرت ابو صحابہ نے عرض کیا ہے رب امیر المومنین آپ تو مدینے تشریف لے جائیں، ادھر سے وہ لشکر بھی آ گیا 3000 قریب، تو سجا نامی عورت نے تو توبہ کی، وہ تو دوبارہ اسلام میں داخل ہو گئی۔ مسلمہ قذاب کے مقابلے کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو امیر بنا کر بھیجا۔ بہت سخت لڑائی ہوئی لیکن شکست نہیں ہوئی، ان کے بھی 1200 شہید ہوئے، ان کے کئی ہزار 5000 قتل ہوئے، لیکن دوبارہ حضرت خالد بن ولید نے سب کو ابھارا اور الگ الگ قبیلوں کو ترغیب دی، اور فرمایا دوبارہ سخت لڑائی ہوئی، اور لیکن وہ لوگ قلعے میں بند ہو گئے، اندر داخل ہونے کا راستہ نہیں ہے۔ حضرت برا بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا ایک آدمی کو قلعے کی دیوار کے اوپر سے پھینکو، کہ کس کو پھینکیں؟ کہ مجھے پھینکو، میں نے مشورہ دیا ہے۔ کیسے پھینکیں؟ بڑے قد کا اونٹ لاؤ، اس پہ ایک آدمی کو بٹھاؤ، اس پہ ڈھال رکھو، اس پہ میں بیٹھوں گا، قلعے کی دیوار پہ چڑھوں گا اور اپنے کو گراؤں گا، دروازہ کھولوں گا۔ بتاؤ جہاں کتنے تقریباً کوئی 40-35 ہزار، سب کے ہاتھوں میں تیر تلوار، اور اکیلا آدمی کیا کر سکتا ہے؟ لیکن ان کو یقین تھا کہ میں مرنے کا نہیں ہوں۔ کیوں؟ کہ حضور نے فرمایا برا بن مالک تو فلاں جنگ میں بھی شریک ہوگا، وہ جنگ ابھی تک نہیں۔ بیان کرتے ہیں جب میں نے اپنے کو گرایا، ایک وقت میں 40 تلواریں پڑی میرے اوپر، لڑتے لڑتے دروازہ کھول دیا اور 10 آدمیوں کو قتل کر دیا۔ جو مرنا نہیں جانتے وہ جینا بھی نہیں جانتے۔ شہید ہونے کو دل تو ہمارا بھی کرتا ہے، لیکن سنا ہے جان سے مار دیتے ہیں۔ دل تو کرتا ہے کہ زندگی ساری دے دیں، تو کہیں قبول ہی نہ کر لے راوینڈ والے، کہ جو قبول کرے گا وہ آسان بھی کرے گا۔ یہاں تک کس نے پہنچایا ہمیں بتاؤ؟ یہ جو لوگوں نے زندگیاں دے رکھی تو اپنی طاقت سے، اللہ نے توفیق دی ہے انہیں۔ صحابہ کرام کو صفات اللہ نے دی، ہمت اور قوت اللہ نے دی، نبیوں کو نبی اللہ نے بنایا، اربوں خربوں فرشتے اللہ نے معصوم پیدا کیے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ فرمایا کہ ایسے، اور دروازہ بھی کھول دیا، 10 آدمی قتل بھی کر دیے، صحابہ کرام اندر داخل ہو گئے۔ حضرت وحشی رضی اللہ عنہ نے تیر مارا، ادھر سے کنساری نے تلوار ماری، مسلمہ قذاب قتل ہو گئے، بھگدڑ مچ گئی، کچھ قید میں آ گئے، کچھ بھاگ گئے۔ اللہ نے 1.5-2 مہینے میں سارے فتنے ختم کر دیے، لیکن قربانی کی ایسی چوٹی پر امت کو پہنچایا۔ آج 100 سال ہو گئے تبلیغ کے کام کو، لیکن وہی تھوڑی تھوڑی قربانی، قلعے 4 مہینے، سال 7 مہینے۔ یہ تو سمندر کا کنارہ ہے، سمندر کے کنارے پہ چلے جاؤ تو آپ کو ٹھنڈی ہوا مل جائے گی، وضو کا پانی بھی مل جائے گا، مچھلی پکڑو تو مچھلی بھی پکڑ لیں گے۔ ہیرے موتی لال وہ نکالتے ہیں جو گہرے سمندر میں غوطے لگاتے ہیں۔ شیطان کہتا غوطہ نہ لگائیے تو ڈوب جائے گا۔ تبلیغ کا کام تو ہوش کا کام ہے، یہ جوش کا کام نہیں ہے۔ تو ہوش تو اتباع سنت کو کہتے ہیں، اور جوش ایمانی جذبے کو دین مٹتا رہے، دکانیں چمکتی رہیں، یہ ہوش نہیں ہے، یہ بے ہوشی ہے۔ ہر آدمی اپنے کام کو سامنے رکھ کے چل رہا ہے، لیکن تبلیغ کو سامنے رکھ کے چلنا۔ تبلیغ سے جو ٹکرائے اس کو پیچھے کر دو۔ ہم نہیں کہتے دنیا کے کام نہ کرو، صحابہ کرام نے محنت اور قربانی دی ہے۔ حضرت ابو بکر نے سارے بدن کے کپڑے کو اتار کے ببول کے کانٹے لگا لیے، اور ببول کا لباس پہن لیا، کیکر کے کانٹے لگا لیے، اللہ کے سلام آ رہے۔ حضرت خدیجہ نے سارا مال حضور کو، بڑی مالدار تھی حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہ، بچوں کے جذبے، بوڑھوں کے جذبے، سب کچھ قربان ہو، اللہ کا دین دنیا میں عام ہو۔ آج دوستو یہ زندگیاں ختم ہو جائیں گی، یہ جوانیاں بڑھاپے میں بدل جائیں گی، یہ بڑھاپے موت میں بدل جائیں گے، یہ مال ختم ہو جائیں گے۔ کل کو آدمی پچھتائے گا، کاش کہ میں قربانی کرتا اور لمبے لمبے سفر کرتا اور مجاہدے کرتا اور مشقتیں اٹھاتا، تو جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی، چین سے نہیں بیٹھے۔ آج موقع ہے، کل کو موقع نہیں ہو، پھر پچھتائیں گے، پھر روئیں گے، نہیں ہوتا۔ دیکھو آپ کا کروڑوں کا نقصان ہو گیا،
اللہ نے کروڑوں سے بھی زیادہ دے دیا، صحت خراب ہو گئی، پہلے سے بھی اچھی صحت مل گئی، لیکن وقت کبھی کسی کے ہاتھ نہیں آتا، دوبارہ نہیں لا سکتے وقت کو۔ ایک بزرگ ملے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو کہ کتنی عمر ہے کہ 250 سال، کیسا پایا؟ کچھ سکھ کے دن، کچھ دکھ کے دن، کوئی مرتا ہے، کوئی پیدا ہوتا ہے، کہ اگر مرے نہیں تو دنیا میں جانے کی جگہ نہ ملے، اور پیدا نہ ہو تو انسان باقی نہ رہے۔ اس نے کہا کوئی چاہت، کوئی خواہش ہو تو پوری کروں۔ اس نے کہا میری یہ 250 سال کی زندگی مجھے دوبارہ مل جائے، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ ایک منٹ، آج گشت رہ گیا، یہ گشت موت تک بھی نہیں ملے گا۔ آج سہروزہ رہ گیا، یہ سہروزہ زندگی میں دوبارہ نہیں آئے گا۔ یہ چلہ رہ گیا، یہ آج مسجد کا وقت رہ گیا، آج آدمی کہے گا کہ میں نے سب سے قیمتی وقت ہے، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ تو دوستوں، نکلنے کے زمانے میں بھی درخواست ہے کہ اپنے ساتھیوں کو محنت کا عادی بناؤ۔ آج جماعتوں میں محنت نہیں، ہم کارگزاری سنتے ہیں، کوئی آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ گشت ہو رہا ہے، 1 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے سے تو چڑیا کا بچہ بھی نہیں نکلتا، جب تک جماعت پھرے گی نہیں، تھکے گی نہیں۔ اور یہ سارے پرانے ساتھیوں پر انحصار ہے۔ ہمارے ساتھ وہ ایک مول صاحب کہنے لگے کہ مجھے بھی لے چلو، تبلیغ سیکھنی۔ ہم نے تراویح پڑھی، منڈی بھاؤ دن تشکیل تھی، میں کہ مول صاحب آؤ چلیں، تبلیغ تو پھرنے پھرانے سے سمجھ میں آتی ہے۔ 9 بجے نکلے، رات کو 12 بج گیا ہمیں۔ کہنے لگے حکیم صاحب تبلیغ کھل گئی میرے۔ میں کہ 3 گھنٹے میں تبلیغ کھلتی ہے مول صاحب؟ میرے آپ تھک کے سو جائیں آپ۔ ہم رات کو 3 بجے واپس آئے، راتوں رات جماعت وصول ہو گئی۔ وہ بندے ہی ایسے تھے جو ملتے رات کو تھے۔ ہمارے ساتھ وہ مورشید کے مہمان مجھے کہنے لگے جی ہم آپ کی شکایت کریں گے۔ میں کہ کیوں کرو گے؟ کہ آپ ہمیں ٹائم پہ کھانا نہیں دیتے۔ میں کہ آپ نے ٹائم پہ کھانا کھانا ہے تو تبلیغ نہیں سیکھ سکتے، اور تبلیغ سیکھنی ہے تو کھانا نہیں کھا سکتے۔ میں کہ صفا پہ چڑھو گے تو مروہ رہ جائے گا، اور مروہ پہ چڑھیں گے تو سفر۔ میں کہ ہمارے بدن کے تقاضے قربان ہوں گے تو مقامی لوگ اپنے بیوی بچوں کو قربان کریں گے، اور بدن کے تقاضے نہیں قربان کر سکتے۔ میں نے کہ میں خدمت والوں کو کہہ دیتا ہوں، اصل میں ماریشس میں لوگ صحیح 7 بجے ناشتہ، 12 بجے کھانا، 4 بجے چائے، 8 بجے۔ میں کہ ہمارا ٹائم ٹیبل اتنا نہیں ہے بھاؤ پاکستان میں، ہمارے یہاں تو آگے بھی۔ اور میں کہ تم نے کھانا کھانے آئے، میں خدمت والوں کو کہہ دیتا ہوں کہ آپ ان کو ٹائم پر کھانا نہ، آپ سوتے رہیں اور کھانا کھاتے رہیں، ہم نے کام کرنا کہ نہیں تبلیغ سیکھنے آئے۔ میں کہ تبلیغ سیکھنے آئے سیدھے ہو جاؤ، ادھر بھی نہیں آتے ادھر بھی نہیں آتے۔ میں دوستو یہ جان 3 پر لگاؤ، قوت صلاحیت۔ آج موقع ہے، کل کو پچھتائیں گے۔ اس لیے فرمایا نکلنے کا زمانہ تربیت کا زمانہ ہے۔ آپ کا نوکر سستی کرے، آپ 4 دن نہیں برداشت کرتے اس کو۔ اللہ کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، اللہ سب کو دیکھ رہا ہے کون کیا کر رہا ہے۔ تو اپنی اپنی قربانیوں کو بڑھاؤ۔ کون بڑھائیں گے انشاءاللہ؟ اور اپنے جن جماعتوں میں جائیں ان پر محنت کریں، اور واپس جائیں تو اپنی مسجدوں کو آباد کریں، بچہ کچھ وقت اپنی دنیا کو دیں۔ سبحان ربک۔